ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی اور میرے دینی و اسلامی بھائیوں، آج کی اس سالانہ عظیم الشان پروگرام میں میری تقریر کا مضمون ہے آلات موسیقی اور گانا بجانا. محترم سامعین، قرآن و حدیث میں موسیقی وغیرہ کے حرام ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے دو چند دلیلیں پیش کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. قرآن مجید سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تاکہ بغیر علم کے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا بنا جاوے اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کے مارے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا کہ اسے انہیں سنائی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں. لہذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. ان آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات کو اس لیے خرید لیتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھے، دین الہی کا مذاق اڑائے. ایسے ہی لوگوں کو اور ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توہین ہمیش عذاب کی وعید سنائی ہے. آیت کریمہ میں لغو الحدیث اللہ سے غافل کرنے والی بات سے مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے. متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ان کی یہی تفسیر کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ اولین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور علماء صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور فتویٰ دینے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے. ان سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہوا یرددها 3 مرات. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے مراد گانا ہے. انہوں نے 3 مرتبہ کہا. ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہم علم التعبیر وفقیہ فی الدین. یا اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے اور اس دین کی سمجھ نصیب فرما. وہ بھی اس آیت کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ لغو الحدیث سے مراد گانے گانا اور ان کا سننا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی لغو الحدیث کی یہی تفسیر کی ہے، اس سے مراد گانے گانا اور ان کا سننا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون. کیا تم لوگ اس بات کو سن کر تعجب کرتے ہو اور ہنستے اور روتے نہیں ہو اور غفلت میں مبتلا ہنس کھیل رہے ہو؟ اس آیت کریمہ میں کفار کو توبیخ ہو رہی ہے کہ تم قرآن مجید کو سن کر تعجب کا اظہار کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے رہتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اسے سن کر متاثر ہوتے اور رو دیتے، لیکن تم اس کے برعکس ہنس کھیل رہے ہو اور تمہارے اوپر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کرتے ہیں کہ تم گانے سنتے رہتے ہو کیونکہ کفار مکہ جب قرآن سنتے تھے تو گانا بجانا شروع کر دیتے تھے اور کھیل تماشے میں مگن ہو جاتے تھے اور اہل یمن کی زبان میں سمد گانے کو کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں سختی سے ڈانٹا اور اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا، بس تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یعنی تم ان کافروں کی طرح نہ بنو جو قرآن مجید کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ تم قرآن مجید کو سن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو اور اس کی عبادت میں مشغول رہا کرو. خلاصہ یہ کہ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قرآن مجید کو چھوڑ کر گانے سننے پر سختی سے ڈانٹا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ گانے سننا اللہ کے نزدیک حرام ہے. اگر یہ حرام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس پھیل پر نہ ڈانٹتا. سامعین اکرام، قرآن دلائل جن ثابت ہوتا ہے کہ گانے سننا اللہ کے نزدیک حرام ہے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کی اور اس کے حالت کے مطابق کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث نبویہ میں موسم کے حرام ہونے کی دلائل، پہلی حدیث حضرت ابو عامر یا ابو مالک الشریف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میرے امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم کا لباس، شراب اور آلات موسیقی کو حلال تصور کر لیں گے۔ دوسری حدیث حضرت ابو مالک الشریف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمٍ يُعْزَفُ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، میرے امت کے کچھ لوگ ضرور بن ضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے اور ان کے سروں کے پاس حالت موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو بندر اور سورا بنا دے گا۔ اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوب وقال کل مسکر حرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا اور ڈھول کو حرام کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اس حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہی سے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان گناہواری اور بدترین عمل سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔